خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا۔ اس کے دوسرے باب سے ہم سنیں گے۔ اور تیسرے دن کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکے ہوں، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نحوم کو گئے، مگر وہاں بہت دن نہ رہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مقدسہ مریم کو سلام کر سکیں اور اپنی عقیدت کے نذرانے اس کو پیش کر سکیں، کیونکہ مقدسہ مریم جو ہر وقت ہمارے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، اور اسی کی سفارشوں کی بدولت ہمارے گھرانے آباد ہیں، برکتوں سے معمور ہیں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے مقدسہ مریم کی شان میں کچھ کہنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے الفاظوں کا اتنا قد نہیں، میرے لفظوں کا اتنا معیار نہیں، میرے لفظوں میں اتنی طاقت نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی میرے لفظوں کی اتنی اوقات ہے کہ میں مقدسہ مریم کی شان میں کچھ کہہ سکوں یا اس کی شان کو بیان کر سکوں، لیکن اس کا بندہ نہ چیز ہوتے ہوئے کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ سب کے ساتھ بانٹوں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے مقدسہ مریم وسیلہ نجات۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ ہے وسیلہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ وسیلہ کیا ہے یا وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم اردو لغت میں اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو وسیلے کا مطلب ہے وہ شخص جو 2 پارٹیوں یا 2 لوگوں کے درمیانی ہوتا ہے۔ وہ شخص
اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے، وسیلے کا مطلب ہے درمیانی۔ درمیانی مطلب وہ شخص جو دو لوگوں کے درمیان وسیلہ بنتا ہے، جو دو پارٹیوں کے درمیان جو بیچ میں مڈل کا شخص ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پاک کلام کا بغور جائزہ لیں، پاک کلام کا بغور مطالعہ کریں، تو عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے شروع سے ہی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے قبیلوں کے لیے کسی نہ کسی شخص کو، کسی نہ کسی ہستی کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے کہ میری یہ جو قوم ہے یہ بچ جائے، یہ جو قبیلہ ہے یہ بچ جائے، یہ نجات پائیں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے ایویں ہی نہیں کسی کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ ہمارا جو خدا ہے نا، وہ بڑا ترتیب کا خدا ہے۔ تو اس نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ جس شخص کو بھی خدا وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے اس کو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو اگر ہم پالوس رسول کا خط رومیو کے نام پڑھیں تو اس خط میں بڑی وضاحت سے ترتیب بیان ہے کہ خدا کیسے وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے۔ تو اگر ہم رومیو کے نام خط اس کا 8واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا جس کو بھی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے اس کو بطن مادر سے ہی، پیدائش سے پہلے ہی چن لیتا ہے۔ سب سے پہلے پیدائش سے پہلے ہی چن لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا اس شخص کو مقرر کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہاں پر بھیجنا ہے، کس لیے بھیجنا ہے، کس قوم کے لیے بھیجنا ہے، کس قبیلے کے لیے بھیجنا ہے۔ پھر مقرر کرنے کے بعد خدا اس شخص کو بلاتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پھر جب خدا بلاتا ہے اسے، بلانے کے بعد اس کو صادق ٹھہراتا ہے، اور صادق ٹھہرانے کے بعد خدا اس شخص کو جلال بخشتا ہے۔ اور عزیز بھائی اور بہنوں، کیسا جلال بخشتا ہے؟ ان ہستیوں کو ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ان ہستیوں کو جنہیں بلایا، جنہیں وسیلہ بنایا، انہیں کیسا جلال بخشا؟ ایسا جلال بخشا کہ یہ ہستیاں نہ جانے پتہ نہیں کتنے دور پہلے، کتنی صدیاں پہلے ہم سے گزر چکی ہیں، مگر آج بھی ہم ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ان ہستیوں پر ہم اکثر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مقدس ہیں، انہوں نے خدا کے لیے کام کیا ہے، اس کے مشن کے لیے کام کیا ہے، اس کے مشن کو فروغ دیا ہے، اور ہم اسی لیے ان ہستیوں کے نام، اپنے بچوں کے نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی ان کی طرح بنے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم تکوین سے ہی دیکھیں تو تکوین میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 18ویں باب میں کہ جب سدوم اور عمورہ کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا، تو وہ گناہ جب خدا نے دیکھا کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو خدا کا جو غصہ تھا، خدا کا جو غضب تھا وہ بھڑک اٹھا۔ تو پھر خدا نے سوچا کہ میں ان دونوں شہروں کو تباہ کروں گا، ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، جیسے ہی یہ خبر ابراہیم تک پہنچتی ہے، ابراہیم کو پتا چلتا ہے کہ خدا ایسا کرنے کو ہے، تو عزیز بھائی اور بہنوں، ابراہیم خدا کے پاس آتا ہے اور وہ اس شہر کے لیے خدا سے التجا کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ خدایا اس شہر میں سب کے سب بدکار نہیں ہے، سب کے سب گناہگار نہیں ہیں، لیکن ان میں کچھ پاک صاف بھی ہیں، کچھ راست باز بھی ہیں، تو کیا تو ان گناہگاروں کے ساتھ سب کو ہلاک کر دے گا، سب کو تباہ کر دے گا؟ تو عزیز بھائی اور بہنوں، ابراہیم پھر کیا کرتا ہے؟ خدا کو کچھ ہندسے، کچھ نمبر دینا شروع کر دیتا ہے کہ خدایا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قسم کا سودا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ خدایا اگر یہاں پر 50 بھی راست باز ہوں تو کیا تو اس پورے شہر کو ہلاک کر دے گا؟ ان گناہگاروں کی خاطر ان راست باز کو بھی ہلاک کر دے گا؟ عزیز بھائی اور بہنوں، ابراہیم ان شہروں کا رہنے والا تھا، تو پھر وہ جانتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پر 50 بھی نہ ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع کر دیتا
کہ خدایا کیا یہاں پر 40 ہوں، کیا 35 ہوں، کیا 30 ہوں، تو وہ تقریباً 10 تک آ جاتا ہے اور خدا سے سفارش کرتا ہے کہ خدایا اگر یہاں پر 10 بھی راست باز ہوں، تو خدا کہتا ہے اگر 10 بھی ہوئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم خدا اور ان دونوں شہروں کے درمیان وسیلہ بنتا ہے کہ یہ دونوں شہر بچ جائیں اور یہ دونوں شہر نجات پائیں۔ اسی طرح اگر ہم پاک کلام میں تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم غلامی میں تھی، اسیری میں تھی، تو عزیز بھائیو اور بہنوں وہ خدا سے نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، خدا کو برا بلا کہتے تھے کہ ہم وہیں پر اچھے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بت بنانا شروع کر دیا، اس کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ تو جیسے ہی خدا کو یہ تمام چیزیں پتہ چلی تو عزیز بھائیو اور بہنوں خدا اس قوم پر بھی غصہ ہوا۔ تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور ان سے تو کیا کر کہ تو ایک بلے پر سانپ، پیتل کا سانپ لٹکا، تاکہ جو لوگ بھی اسے دیکھیں گے وہ بچ جائیں گے اور نجات پائیں گے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، بنی اسرائیل قوم اور خدا کے درمیان موسیٰ وسیلہ بنتا ہے، اور موسیٰ وسیلہ بنتا ہے تاکہ یہ قوم بچ جائے اور نجات پائے۔ اور لکھا ہے کہ جو لوگ اس سانپ کی طرف دیکھتے تھے وہ بچ جاتے تھے، مطلب وہ اپنے گناہوں سے اس سے رہائی پاتے تھے، وہ نجات پاتے تھے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، موسیٰ ان کے درمیانی، خدا اور بنی اسرائیل قوم کے درمیانی وسیلہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا پاک کلام کی طرف آگے جائیں تو ہمیں ایک اور بہترین مثال ملتی ہے، وہ ہے یونس نبی۔ کہ عزیز بھائی اور بہنوں، جب خدا نے دیکھا کہ نینوا میں بھی جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو خدا نے سوچا کہ میں اس شہر کو بھی تباہ کروں گا۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، پھر خدا یونس کو وہاں پر وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، یونس نبی کو۔ اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں، سخت گردن ہے، شاید وہ میری نہ سنے، میری نہ مانے، اسی لیے وہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ جاتا ہے۔ لیکن خدا پھر بھی اسے اس قوم کے لیے کھینچ لاتا ہے، اور خدا وسیلہ بناتا ہے۔ جب یونس نبی نینوا میں جاتا ہے تو وہ ان سے کلام کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس 40 دن کا وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پشیمانی کرو اور خدا کی طرف واپس لوٹ آؤ تو تم سب بچ جاؤ گے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں وہ شہر سمجھ لیں بچ جاتا ہے۔ تو اس شہر، نینوا شہر اور خدا کے درمیان کون نجات کا وسیلہ بنتا ہے؟ یونس نبی ان سے جب کلام کرتا ہے وہ شہر بچ جاتا ہے اور نجات پاتا ہے۔ پھر عزیز بھائیو اور بہنوں، اگر ہم نئے عہد نامے کی طرف جائیں تو نئے عہد نامے میں ہمیں بہترین مثال جو ملتی ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح، کہ خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ اس کے خون بہانے سے، اس کے جان دینے سے ہم سب نے نجات پائی، ہم سب نجات کے وارث بنے۔ اور عزیز بھائیو اور بہنوں، یہ نجات کا وسیلہ کس کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا؟ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے۔ مقدسہ مریم جب ہاں کہتی ہے اور جب کلمے کو جنم دیتی ہے، مقدسہ مریم کے وسیلہ سے کلمہ متجسد ہوتا ہے، ہمارے درمیان آتا ہے۔ اور عزیز بھائیو اور بہنوں، مقدسہ مریم کے وسیلہ سے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہم سب کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اور اس کے خون بہانے سے ہم سب نجات پاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ کون بنتی ہے؟ مقدسہ مریم۔ اسی لیے مقدسہ مریم کو وسیلہ نجات کہا جاتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب نے نجات پائی۔ عزیز بھائیو اور بہنوں،
اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو دوسری مشنوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ جانے وہ مقدسہ مریم کی شان میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں ایسٹر کے دنوں میں پاش کا برکت کر رہے تھے ایسٹر کے بعد، تو ایک گھر میں ایسے اتفاق ہوا، میں برکت کے لیے گیا تو وہاں پر ایک پاسٹر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ پاسٹر نے جب میں نے دعا کی اے ہمارے باپ سلام مریم پڑھی، تو جیسے ہی میں نے سلام مریم شروع کی وہ پاسٹر چپ ہو گیا، اس نے نہیں پڑھی۔ تو مجھے وہ تھوڑا سا وہ کہتا ہے نا خود کا فیل ہو گیا کہ میں کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ پروٹیسٹنٹ ہو، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میں پاسٹر ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دعا کی تو سمجھ لے اس شخص کا جو پنجابی چ کہتے ہیں نا پاسٹر پنا سی، وہ سارا باہر آنا شروع۔ تو اس شخص نے ہاں جی اچھا آپ نے سلام مریم پڑھی، آپ مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں، آپ زیارتوں کے لیے یہاں پر جاتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقدسہ خدا نے تو اسے پورے پاک کلام میں اپنی ماں نہیں کہا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کے لیے خاتون کا لفظ استعمال کیا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کے جو الفاظ تھے وہ میں اپنی زبان سے دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ نہ جانے اور اس شخص نے کیا کچھ کہا۔ تو میں نے اسے بڑے پیار محبت سے بڑے سلیقے سے ایک چیز میں نے بتائی۔ میں کیا پاسٹر جی آپ کی والدہ ہے؟ کہتا ہے ہاں میری والدہ ہے۔ میں کیا اگر جیسے الفاظ آپ نے استعمال کیا کچھ اس سے تھوڑے سے سخت الفاظ میں اگر آپ کی والدہ کے لیے استعمال کروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہتا ہے میری والدہ کے بارے میں کوئی ایسا کہے گا میں تو اس کا منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میں کیا آپ جو ایک عام سے شخص ہو، صحیح ہے، عام سے، میں کیا آپ کا کوئی وہ رتبہ کوئی مقام نہیں، میں کیا آپ ایک عام سے شخص ہو تو آپ اس چیز کا اتنا غصہ کر رہے ہو کہ اگر میری والدہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا، یا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا۔ تو میں کیا یہ سوچو کہ جس کی ماں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو وہ کوئی عام شخص کی ماں نہیں ہے، بلکہ خود خدا کی ماں ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے۔ تو میں کیا یہ سوچو کہ خداوند یسوع مسیح آپ کا کیا حشر کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں کیا وہ آپ کو سمجھ لو تباہ کر دے گا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اور عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم لاہور والی سیمنری میں تھے، فلسفی کی سیمنری میں، تو وہاں پر ہمارے وائس ریکٹر تھے فادر امتیاز نشان۔ تو ایک دن میں ایسے ہی ان کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، تو یوحنا آباد میں ہماری سیمنری ہے، تو اچانک وہاں پر ویل چیئر پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو فادر جی نے میرے کو دکھایا، فادر جی نے کہا کہ بردر وہ شخص کو دیکھو۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا جی فاجی یہ ویل چیئر والا؟ فادر جی نے کہا، فادر نے کہا کہ کسی وقت میں یہ پاسٹر ہوا کرتا تھا۔ فادر نے کہا خیر ابھی بھی ہے لیکن اس وقت یہ صحیح تھی۔ تو میں نے کہا فاجی مطلب ایسا کیا ہوا کہ یہ ویل چیئر پہ آ گئے اور ایسا؟ تو فادر نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ یہ جب بھی کسی شخص کے گلے میں روزری دیکھتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ روزری اترواؤں، صحیح ہے۔ اور ہمارے بھی لوگ جو یہ نا بڑے ایسا دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ انگلش میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ مائنڈ واش کر دینا۔ تو یہ ہمارے لوگوں کا ذہن ایسا دھو دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ پاسٹر کیا کرتا تھا کہ یہ پاسٹر لوگوں کے گلوں سے روزریاں اترواتا تھا، جسے بھی دیکھتا تھا، اور روزری اتروا کے اس روزری کو یوحنا آباد میں ہی ایک قبرستان تھا، تو یہ وہاں پر اس قبرستان میں ان روزریوں کو دفنا کے آتا تھا، ان روزریوں کو دفناتا تھا قبرستان میں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، اس شخص کا کیا حال ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں چلی گئی اور وہ شخص ویل چیئر پر آ گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا خود ان لوگوں سے حساب لینا جانتا ہے۔
کہ جو اس کی ماں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ جب ہم سوچیں کہ ہم زمینی ہو کر مطلب عام سے شخص ہو کر اپنی ماں کے بارے میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ہماری ماں کو برا بھلا کہہ دے یا کوئی بات کر دے تو ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک ہمارا غصہ نہ ٹھنڈا ہو جائے، نہ جانے ہم پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، وہ تو پھر خدا کی ماں ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف دعا ہی کرنی چاہیے کہ پیارا خداوند ان لوگوں کو حکمت سے نوازے، دانش اور فہم کی روح عطا کرے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے پاس مقدسہ مریم ہے، جس شخص کے پاس مقدسہ ماں ہے، اس شخص کے پاس برکتیں ہیں، اس شخص کے پاس فضل ہے، اس شخص کے پاس رحمتیں ہیں۔ اور عزیز بھائی اور بہنوں، اس چیز کا بھی تجربہ ہم کلام مقدس سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کو تھا تو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے سلومی، مقدسہ مریم اور یوحنا کھڑے تھے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کو مرتے وقت بھی اپنی ماں کی فکر تھی۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی اسے ماں نہیں کہا یا اپنی ماں نہیں تسلیم کیا؟ مرتے دم تک بھی اسے اپنی ماں کی فکر تھی، اسی لیے تو اس نے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا۔ آخر دم تک بھی اس نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میری ماں کی پرواہ کرے گا، فکر کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ اور عزیز بھائی اور بہنوں، جب یوحنا مقدسہ مریم کو اپنے لکھا ہے کہ اس کے بعد یوحنا مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا، تو عزیز بھائی اور بہنوں، جب وہ گھر لے گیا تو اس وقت پھر خدا نے اسے کیسی برکت سے نوازا۔ اس کے بعد خدا نے اپنے الہی مکاشفات اس کے اوپر کھولنے شروع کر دیے، اپنے الہی مکاشفات اس کے اوپر ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے وہ اسی کی بدولت لکھا گیا کہ خدا نے کیسی برکت دی ہے کہ ایک کتاب اس شخص کے نام پر تحریر ہے بائبل مقدس میں۔ اور عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ جانے بہت سے غیر مذاہب کے لوگ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ خدا نے کیسی برکت اس شخص کو دی کہ خدا نے اپنے الہی مکاشفات اس شخص کے اوپر کھول دیے۔ خدا اس سے ہم کلام ہونے لگ گیا، خدا اس سے بولنے لگ گیا، خدا نے اسے یہ طاقت، قوت اور قدرت دی کہ اس نے وہ سب کچھ پھر لکھنا بھی شروع کر دیا، وہ جو آسمانی منظر تھا۔ ایسی برکت خدا نے دی۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب ہم سب بھی یہاں سے جائیں تو آج ہم سب بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ آج ہم بھی یہاں سے مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں، کیونکہ جب مقدسہ مریم ہمارے گھروں میں آ جائے گی تو عزیز بھائی اور بہنوں، جب یہاں سے ہم بھی مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر یوحنا کی طرح خدا ہمیں بھی برکتوں سے نوازے گا، نعمتوں سے نوازے گا، فضل سے نوازے گا۔ تو آئیں عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سب بھی آج یہاں سے مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔